اور باوض بلند درود پاک پیش کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے، جو کلام الہی کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سنیں۔ اور ایک خاص فرمائش ہے کہ الحمدللہ آپ سب اچھی طرح مجھے کو جانتے ہیں، لیکن میں آؤں تو کہتے ہیں نا، ایک نعرہ محبت میں لوگ کہتے ہیں بھی سنیوں کا شیر آیا، تو مہربانی کریے آپ سمجھ رہے ہو نا، ایسے بھی شیر تو جانور ہوتا ہے، انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ 28واں پارہ ہے اور سورہ حشر ہے، 28واں پارہ اور سورہ درود پاک پیش صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 28واں پارہ ہے اور سورہ حشر ہے۔ الحمدللہ قرآن کی ایک ایک آیت لاجواب ہے، ایک ایک آیت انسان اگر زندگی اپنی بنانا چاہے تو وہ کسی بھی آیت سے، ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک آیت کبھی کبھی لوگوں نے سنی تو اپنی زندگی ان کی بدل گئی۔ اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ آج کی محفل کو دیکھے، جس بندے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، کچھ وقت پہلے وہ دنیا میں تھے، آج نہیں ہے، ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج زمین پر ہے، کب زمین میں چلے جائے۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ چند باتیں ہیں اس آیت کریمہ میں جو ہمیں سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز، اب بولتے رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل تھک چکے آپ، ایسا تو نہیں ہے، تو اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ، اور آواز بلند کہے سبحان اللہ۔ تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، آگے کہہ رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، ایک ایمان، دوسرا خوف۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جتنے ایمان والے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اللہ سبھی سے کہہ رہا ہے کہ ہر انسان، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد آخرت ہے، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ آخرت کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ اللہ پھر ڈراتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، مجھ سے ڈرو، اور اللہ آخر میں کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا وہ ہر کام سے، تمہارے جتنے کام ہیں، ہر کام اللہ کو معلوم ہے۔ تو چند باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو ایمان، دوسرا خوف، اور تیسرا آخرت کی تیاری۔ انشاءاللہ اسی تین باتوں پر کچھ باتیں پیش کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے جائے، کچھ لے کر کے جائے، اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے۔ دیکھیں، ایمان، ہمارے پاس اس دنیا میں بہت کچھ ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، زمین جائیداد، مکان ہے، سونا چاندی، جسم کے اعضاء ہے، لیکن یاد رکھے ایمان جیسی دوسری کوئی چیز ہمارے پاس
نہیں. سب سے قیمتی اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. ہم اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں، حالانکہ کوئی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 میں مانگے تو بھی کوئی دے گا نہیں. آنکھیں کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. لیکن اگر کوئی ایمان مانگے تو اس کے بدلے میں ہم اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنی جان تک دے سکتے ہیں، مگر ایمان نہیں دے سکتے. مگر آج ہم مسلمانوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایمان کے معاملے میں وہ بڑے بے فکر ہیں، بڑے بے فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اسلام کی اور نہ ہی ایمان کی. ایمان بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. کبھی انسان امیر ہوتا ہے تو فقیر ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی ہوتی ہے کبھی بیچ دیتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ نہیں ہوتا ہے. ایسا زندگی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو ایمان کے بارے میں بھی ایسا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم قبر میں لے کے ہی جائیں گے. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ بھئی ایمان ہے میرے پاس تو میں لے کے ہی جاؤں گا. اس کی گارنٹی نہیں ہے. کیا معلوم آج وہ ہے کل نہ ہو. اس لیے کہ ہم شیطان کو بھول چکے ہیں، وہ ہمیں بھولا. دن رات وہ محنت کر رہا ہے، دن رات، کہ اس بندے کو میں نیکیاں تو نہ کرنے دوں لیکن کوشش کروں کہ اس کا ایمان بھی. اس کے سب سے بڑا پلاننگ یہی ہے. اور شیطان کے بارے میں پڑھے نا، قرآن نے کئی جگہ پہ اللہ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے. ہمارا تو وہ گلی والا دشمن، وہ بھائی دشمن، وہ سگے والا دشمن، لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہے اسے پہچاننے کے لیے تیار. ایسا دشمن جس کا پتہ خدا بتا رہا ہے. کون؟ سوچے آپ، یہ بہت بڑی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسا دشمن ہم اس کو بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دن رات وہ بھی ہمارے پیچھے لگا ہے. ہمیں صرف نیکیوں سے وہ نہیں روکتا. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کسی بھی طرح بس اس کا ایمان، کیونکہ ایک مرتبہ ایمان لے لیا اس کا کام. کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. میں ایک واقعہ جہاں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ سکے. ایک انسان تھا، بڑا عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بڑی عبادت. اب شیطان نے اس پر بڑے وار کیے لیکن کوئی وار اس کا چلا. وہ بڑی کوشش کر رہا تھا کسی طرح یہ عبادت نہ کرے، لیکن اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ میں کیا کروں. بس اسی فکر میں وہ تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گاؤں کے اندر 2-3 بھائی تھے، اس کی ایک بہن تھی، اس کے ماں باپ غالباً نہیں تھے. اب بھائیوں کو کہیں جانا ہوا. اب انہوں نے سوچا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہماری بہن کس کے بھروسے چھوڑ کے جائے، حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. تو شیطان نے جب ان کے گھر کے حالات دیکھے وہ اب وہاں پہنچ گیا. اور جانے کے بعد کیا مشورہ دیتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ بہت بڑا عابد ہے، وہ تو اتنا عبادت گزار ہے کہ عورتوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے. آپ ایک کام کریں نا، اس کو سونپ کے چلے جائیں. آپ کی بہن وہیں سیف رہ سکتی ہے، وہ جگہ بڑی سیف ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے. اب وہ سارے گئے اس عابد کے پاس اور کہا کہ بھئی عبادت گزار تھا، وہ پرہیزگار تھا، کہاں ہم چند دن کے لیے جا رہے ہیں. اب پہلے کا سفر چند دن یعنی 2-3 مہینہ تو نکل ہی جاتا، اور کبھی کبھی تو 2 سال کے لیے لوگ چلے جائیں. اب بڑا انہوں نے بار گزارش کی. عابد تیار نہیں تھا کہ نہیں بھائی جا کے کسی اور کو سونپے، مجھے یہ کام نہ دے. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، آپ رکھ لینا، ہم کس کے بھروسے دیں گے. اب عابد نے اسے کیا کیا، رکھ لیا کہ چلو کوئی بات نہیں. اب وہ عورت کھانا بناتی، گھر کی کام کاج کرتی، عابد الگ کمرے میں عبادت کرتا. وہ کھانا دینے کے لیے آتی، کئی دن ایسے گزرے وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں.
اب شیطان نے ایک وار کیا، کیونکہ شیطان ہم سوچتے ہیں، اکثر سوچ شیطان دے دیتا ہے۔ سوچا اس نے، اس کو بار بار ٹارچر کر کے شیطان نے کیا کہا، ارے کہاں کم سے کم دیکھ تو صحیح کہ وہ کیسی ہے۔ کیا کہا، دیکھ تو صحیح، دیکھنے میں کیا ہے، وہ تیرے بھروسے چھوڑ کے گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلی جائے تو پہچانے نہیں، کم سے کم دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا، اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ اب دیکھا اس کا حسن اسے بھاگا۔ اب شیطان بار بار خیالات دیتا ہے، ایک دن دو دن، المختصر واقعہ بڑا طویل ہے۔ آخر کار شیطان اسے یہاں تک لے آیا کہ اس عورت کے ساتھ اس مرد نے، اس عابد نے بدفعلی کا کام کیا، برا کام اس لڑکی کے ساتھ کر بیٹھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچے کی صورت بنائی، چند مہینے گزرے۔ اب یہ بھی خبر دے دی اس عابد کو شیطان نے کہ بھئی اب تو نے یہ تو کر لیا ہے، اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اگر اس کے بھائی آئے اور پتہ چل گیا تو تجھے وہ جان سے مار۔ ایک کام کر، تو ہی اس لڑکی کو مار دے اور مارنے کے بعد اسے دفن کر دے، وہ آئے تو بتا دینا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تو میں نے دفن کر دیا۔ اب ان لوگوں نے مار دیا، اب اس نے مار دی، دفن کر دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو کہا کہ ہماری بہن تو پورا واقعہ سنا دیا۔ جب وہ گھر گئے تو شیطان وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو بتایا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہونا کوئی معمولی نہیں۔ اس نے پوری داستان بتائی اور بتانے کے بعد کہا کہ جا کے دیکھو، اس کو پوچھو کہ بھئی ہماری بہن کی قبر کہاں، ذرا بتائے۔ آخرکار ضد کی گئی، شیطان کی چال جو تھی وہ کامیاب ہوئی۔ وہ لوگ گئے، قبر کھودی، دیکھا کہ لڑکی موجود ہے۔ اب پیٹ چیرا گیا تو پتہ چلا واقعی میں اس کے ساتھ بدفعلی بھی کی گئی۔ اب معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، مقدمہ طے ہوا، آخر کار اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ کس کو؟ اس عابد کو، کہ تو نے بہت برا کیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب پھانسی کی بالکل تاریخ قریب آئی نا، قریب، تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھ یہ جو کچھ کرایا ہے وہ کام میرا ہی ہے، اب تو اگر چاہتا ہے کہ تیری جان بچ جائے تو بس میرا ایک کہنا مان، اگر میری بات مان لے گا تو میں تیرا کام کر دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ بتا کام کیا ہے، کہاں بس تو خدا کا انکار کر دے، اتنا بڑا گناہ کرایا، قتل کرا دیا، کہاں بس تو ایک مرتبہ خدا کا انکار کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس نے آخر کار اللہ کا انکار جیسے ہی کیا، شیطان وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا تو الگ رستے میں الگ رستے، میرا جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، بس اس نے اللہ کو یاد رکھے، وہ اللہ کو کہہ کے آیا ہے کہ اے خدا تو مجھے بھیج رہا ہے نا، مگر یاد رکھ تیرے بندوں کو بڑا بہکاؤں گا، بڑا بہکاؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا۔ ہمیں سمجھنا اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت، اللہ نے کہا تھا کہ جا جا تو جا، جو تیرے ہیں وہ بہک سکتے ہیں لیکن جو میرے ہیں وہ نہیں بہک سکتے۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں، شیطان بڑی چالیں چلتا ہے لیکن کوئی نیند ان کو فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں، سماج والے بھلے نہ کچھ کہے کہ نہ ایسا کرنا ہی ہوگا، لیکن شریعت کے خلاف بات ہے تو کبھی کسی کی وہ چلنے نہیں دیتا ہے۔ شیطان کے ہر ایک وار کھالی جاتے ہیں، تو یاد رکھو، اب ذرا سوچو، کبھی اپنے دین کا مطالعہ کرنا کہ صبح سے لے کر شام تک اگر شیطان کی مانیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ موت کے وقت بچ جائے گا،
وہ تو بڑی تکلیفوں کا معاملہ ہے۔ آج تھوڑی تھوڑی تکلیفوں میں نہ جانے ہم یہ بھواں نے وہ بھواں نے یہ باوا نے وہ باوا، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز کو بھی بھول جاتے ہیں، صبر کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر یقین تک نہیں رہتا، دوڑے دھانگوں پہ یقین رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ اتنا کمزور ہمارا ایمان، اتنا کمزور۔ اور یاد رکھے، میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، ہمیں آج ایمان کی قدر نہیں ہے، آج ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں سے بہت قریب، زیادہ دور نہیں، زیادہ دور نہیں، بہت قریب ایک عورت رہتی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ پہلے مسلمان نہیں تھی، لیکن آج کوئی دن ایسا نہیں کہ وہ قرآن نہ پڑھتی ہو، کوئی دن نہیں۔ اس کو غالباً سورہ ملک، سورہ یاسین، اللہ کے 99 نام تک یاد ہے، اور وہ جب روزانہ اللہ کو یاد کر کے شکر کرتی ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ وہ بار بار، وہ دور نہیں رہتی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کا نام بتاؤں، گھر بتا دوں، لیکن ہم سوچیں ہماری مائیں بہنیں یا ہم کتنا قرآن سے ہمارا لگاؤ ہے، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایمان ہم لے کر کے ہی جائے گا۔ ایسی زندگی ہم جی رہے ہیں، اگر اللہ روٹھ گیا بالکل قریب مرض الموت کے وقت، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ ہی چاہے گا کہ بھئی میں نے اتنی بڑی قیمتی چیز تجھے ایمان دیا، تو نے اس کی قدر نہ کی، اس نے چھین لیا، ہم کیا کریں گے؟ کوئی باوا یا کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے اگر ایمان چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا مول تھا، بہت بڑا، تو ایک لڑکی گئی تھی وہاں، جس کا پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کے بہت کچھ اس نے خریدا، اور خریدنے کے بعد جب پیسہ کٹانے کے لیے گئی نا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک برکھے والی عورت بیٹھی ہے۔ کیسی بیٹھی ہے؟ برکھے والی عورت۔ اب یہ مسلمان تھی، جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والی، تو اس نے ایک بات کہہ دی۔ ماحول اس وقت بڑا خطرناک تھا، بڑا خطرناک، جیسے آج دیکھیے نا، کبھی کالج، کبھی اسکول، کبھی ہمارے یہ قانون، کبھی وہ قانون۔ اگر ہمیں ہی عمل کرنا ہے تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ بنانے والے بنائے قانون، لیکن اگر ہمیں ہی عمل کرنا ہے، اگر طلاق ہو گئی اور مرد ہی یا عورت ہی چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو کہتا ہے ہم وہی کریں گے، تو کسی کے قانون بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ تو ہمارے گھر کا ہے، لیکن ہمیں جا کر کے وہاں غیروں کا جب دروازہ کھٹکھٹائے گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہونے والا ہے۔ تو ماحول بڑا خطرناک تھا۔ اب یہ ٹی شرٹ والی سے نہ رہا گیا، اس نے کہا کہ یار تو کتنے مزے سے عمل کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں تو یار بڑا مشکل ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن ہم حجاب اور شریعت پر عمل کر سکتے نہیں۔ اس نے یہ دکھڑا سنایا۔ دکھڑا سنانا تھا کہ اس برکھے والی نے اپنے نقاب کو ہٹا کر کے اس نے کہا کہ ذرا میری طرف دھیان سے دیکھو، میں نان مسلم بنی ہوں۔ کیسی مسلم؟ میں پہلے کرسچن تھی، نئی مسلمان بنی ہوں، اور تو عمل کرنے کی بات کرتی ہے۔ سن، تجھے فری میں اسلام ملا ہے نا، اس لیے تجھے قدر نہیں ہے۔ کیا ملا ہے؟ فری میں ملا ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تھی نا تو تیرے کان میں کسی نے آ کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیرے کان میں کسی نے آ کر کہا کہ تو مسلمان ہی پیدا ہوئی ہے، تیرا خدا ایک ہے، اور تو گواہی دیتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول۔ اور یاد رکھیں جو فری میں ملتا ہے نا، کبھی کبھی اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ سرکاری دواخانے کی دوائیں اتنی ساری ملتی ہے، ایک مہینے کی، کتنی کھاتے ہیں ہم؟ کھائی تو کھائی، باقی کہاں پیسے خرچہ کیے۔ وہ یہی تو رہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی
وہ دال برابر، اور اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی. اور اس ڈاکٹر کے پاس جا کے آئے، اب اس نے 500 یا 1000 فی لے لیے تو ٹائم ٹو ٹائم دوا کھائے گا بندہ، کیونکہ پیسہ دیا. اور فری میں جو دوائیاں ملی اس کی کوئی قدر، کیونکہ فری ہوتا ہے. میں مدرسہ پڑھاتا ہوں نا، پہلے قاعدہ کتابیں ہمارا دل چاہتا تھا کہ چلو نے کیا کی پیسے لینے کے، فری میں دے دیتے ہیں تو فری میں دے دیتے تھے. اب پھر ہوتا کیا جانتے ہو معاملہ کیسے بگڑتا ہے. اب فری میں ملتا ہے بچوں کو، اگر وہ ایک ٹانکڑی اگر وہ بھی نکل جائے نا تو بچہ مجھے دوسرا چاہیے، جا حضرت دے دے. ایک تھوڑا سا پھٹ جائے نا، تھوڑا سا، کہاں مجھے دوسرا چاہیے، کہاں جا حضرت. اب اتنا پھٹا ہوا ہے، یا اگر کلپ نکل گئی ہے تو بھی وہ نیا مانگ رہا. اور جب سے پیسے لینا شروع کیا ہے کہ بھئی ایک قاعدہ وہ بھی رنگین ہی چاہیے اور 50 روپیوں کا ہے، چاروں طرف سے پھٹ گیا ہے. اب بچے کو ہم کہہ رہے بھائی لینے، اب بچہ گھر جا کے ماں باپ قاعدہ چلے گا ذرا ٹیپٹی مار دینے اس کو. یہ حالت ہے، کیونکہ 50 روپیہ دینا ہے نا. کیا دینا ہے؟ آؤ کبھی انشاءاللہ مدرسے میں آپ آئے، ایسے کئی بچوں کے قاعدے دکھاؤں گا بالکل پھٹ کے. ایسا لگتا ہے کہ رکھ ہی دینے، پھر بھی ماں باپ چلاتے ہیں اس کو، گھس کرتے. کیوں؟ 50 روپیوں کا وہ قاعدہ آیا، اور جو فری میں ملتا تھا اس کی کوئی قدر. تو ایسے ہی ہے. یاد رکھے ایمان ہم نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا. بندہ تو صرف یہ سوچ لینا کہ یار کروڑوں لوگ پیدا ہوئے غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. تو کیا ہمیں نماز نہ پڑھنی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو کیا اسلام کی باتوں پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو کیا ہمارے گھر کی شادیاں اسلامی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہمارے گھروں کے جتنے معاملات ہیں کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں نا. اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بھی قدر کی اور اپنے ایمان کی بھی قدر کی. لیکن اللہ خیر کرے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اگر کوئی قدر ایمان کی نہیں کرتا نا تو اللہ اس سے ایمان واپس لے لیتا ہے. اللہ اس سے ایمان. ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں، کئی بزرگ بس وہ کلمے پڑھتے رہتے تھے، کلمے پڑھتے رہتے تھے، عورتوں سے نکاح بار بار اپنی عورت سے نکاح دہراتے تھے. ایک ہی در تھا. کیا در ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان دل سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو. ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے، جنگل میں لوگ ان کو بلاتے چلو نا ذرا بس. ہمیں تو بہت بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کے پاس، یہاں بیٹھ کے ہمیں ذرہ برابر خیال نہیں رہتا کس کے پاس بیٹھے ہیں، موضوع کیا چل رہا ہے، کہاں کیا بولنا چاہیے، ہم ذرہ برابر خوف نہیں کھاتے. وہ بزرگ جنگلوں میں رہتے تھے، تنہائیوں میں. جب لوگ کہتے نا چلو نا یار ماحول میں چلو، وہ کہتے کہ نہیں بھائی مجھے تنہا رہنے دے. کہا تم بستی میں کیوں نہیں آتے؟ کہاں بس ایک در ہے، ایک در. کہاں وہ کیا خوف ہے؟ کہاں بس ڈر لگتا ہے کہیں کوئی میرا ایمان لے کر کے نہ چلا جائے، کہیں کوئی ایمان لے کر کے. اتنی بڑی اللہ نے دولت دی ہے تو مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یاد رکھے اللہ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے تیاری وہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے نا اور کوئی بندہ مسجدوں پہ مسجدیں بنائے، مدرسوں میں ڈھیر سارا پیسہ دے دے، زمینیں دے دے، کنویں بنا لے، عورتوں کی شادیاں کر دے، لیکن ان کی ایک بھی نیکی دنیا سے باہر جانے والی، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. تو کفر ایسی دیوار بن کر کے کھڑا ہے کہ کوئی نیکی اس کی کام کی نہیں. ہاں دنیا میں کی ہے تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا میں بدلا، لیکن یہاں سے دنیا کو وہ اوورٹیک کر کے کہیں نہیں جا سکتی، یہی رہنے والی. لیکن اگر ایمان والا ہے اور اللہ فرماتا ہے اگر اس نے کوئی نیکی کی تو پھر وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے اور خلوص دل سے کی ہوتی ہے نا تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. تو اے
ایمان والوں، آج کی محفل کا پہلا میسج یہ ہے، اپنے ایمان کی قدر کرے، اپنے اسلام کو پہچانے، شکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ ہم موت کو موت اور دودھ کو دودھ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر کرے، ہمیں پتھروں میں اور ہمیں انسانوں کی پہچان ہے کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں نہیں جھکنا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، شکر کرے بار بار، قسم خدا کی جب مجھے اپنا ایمان یاد آتا ہے نا، میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوں، مالک تو نے دیا ہے نا، اسے واپس نہ لینا، اسی پر ہمیں موت نصیب عطا فرمانا۔ مالک جو چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، اولاد چلی جائے، دولت چلی جائے، صحت چلی جائے، لیکن مالک ایمان نہ لینا، کیونکہ اگر یہ تو نے لے لیا ہم کہیں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ دوسرے نمبر پر کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے سچے دل سے بتائے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنی آنکھوں سے کبھی سیریلے، کبھی ڈرامے یا غیر عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے گانے باجے نہیں سنتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، انہیں بڑا اللہ کا خوف رہتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ لوگوں کے سامنے تو چھوڑو، تنہائیوں میں بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، چاہے کیسی ہی مجبوری کیوں نہ آئے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن تبرکاً ایک پیش کر رہا ہوں تاکہ بات اور کھل کر کے آئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ایک عورت تھی، مجبور تھی، ماں تھی، اس کے چند بچے تھے۔ یاد رکھیے اولاد ایک ایسی چیز ہے نا کہ کیا بتاؤں میں، ایک باپ اور ایک عورت آزاد ہوتے ہیں، مرد عورت، جب تک ان کے بچے نہیں ہوتے، لیکن جب بچے ہوتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ چکی ہے۔ باپ در بدر بھٹک کر کے بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، نائٹیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، پانی ہو، ٹھنڈ ہو، بارش ہو، بیمار ہو، اس کو فکر رہتی ہے اپنے بچوں کی، کہیں انہیں بھوک لگے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وقت پر انہیں کھانا نہ دے سکوں۔ ان کی دوائی کی، ان کی تعلیمات کی، ماں اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ جو کبھی لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کیا وہ بھی برتنیں مانجنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں مسجد کے باہر لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اولاد انسان کو ایک امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ ایک اسی طرح کی ماں تھی، بچے تھے، مجبور ہو گئی، کیا کرے، دل نے چاہا کہ چلو کسی کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگ لوں۔ ایک مرد کے پاس گئی، کہاں کچھ دے دیا جائے، لیکن اس نے بات ہی بڑی اور کر دی۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر میرے دل کی خواہشات کو تو پوری کر دے گی، تجھے جو چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ ماں تھی مگر وہ نیک عورت تھی، اسے یاد تھا کہ اللہ دیکھ رہا، مجبور تھی۔ وہ کہتی ہے کہ پلٹ کے واپس آئی، کبھی گناہ نہیں کیا تھا، پلٹ گئی، اپنے بچوں کے پاس آئی، جب بچوں کا رونا دیکھا، بلگنا دیکھا، کیا کرتی، مجبوری میں انسان کیا نہیں کرتا۔ آج دیکھیں نا، آج تو لوگ ندی نالوں میں کود جاتے ہیں، لوگ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دے۔ جب انسان کو مجبوریاں گھیر لیتی ہے، وہ بڑی مجبور ہوئی کہ میں آخر کیا کروں، وہ پھر سے پلٹ کر کے اسی مرد کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ بس مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، ایک ماں ہے، مجبور ہے۔ اس نے پھر وہی بات کہی، کہا میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ آخرکار ایک ماں مجبور ہو کر کے گھر میں گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے کمرے میں گئی، اس نے کنڈی لگا کر کے جب وہ قریب گیا نا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، تھر تھر بدن اس کا کانپ رہا تھا۔ اس مرد نے کہا کہ تجھے کس بات کا خوف ہے؟ یاد رکھے مجبور ہے، ہم آج اتنے مجبور تو نہیں ہے کہ تو بھی گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس مرد نے کہا یار تو اتنا کیوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے پسینہ آ رہا ہے، اتنا کیوں ڈر رہی ہے؟
اس عورت کی زبان کھلی، اس نے کہا کہ میاں میں تو مجبور ہوں، اللہ نے تجھے بڑھا دیا ہے، مگر سن تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھتا، اس خدا کے بارے میں کیا خیال ہے جو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، جو اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، جو دور کا بھی دیکھتا ہے، جو قریب کا بھی دیکھتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی۔ جب کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہوگے، ہزاروں لوگ ہوگے، ہمارے نامہ اعمال کا یہ گناہ جب کھلا، اس کے سامنے ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس کے الفاظ تیروں کی طرح چبھ گئے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، واقعی میں اگر میں نے یہ گناہ کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس وہ پلٹا، اس نے اس عورت کو بڑی عزت دی اور جتنا چاہیے تھا اس کو سامان دیا، وہ عورت اپنے گھر گئی۔ صبح سویرے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، کہا اے موسیٰ فلاں گھر جاؤ، میرا بندہ ہے، جا کر اس سے کہنا اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ کیا نہیں دیکھتا؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اللہ دیکھ رہا ہے جو کیا کر رہے ہیں، ہم تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، چاہے کہیں پر بھی چھپ کر کے کام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، یار اس نے آخر ایسا کون سا نیک کام کیا کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا بھائی تو نے کیا کیا، جانتے ہو وہ بندے کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ اس نے کہا یار رب میرا کتنا کریم ہے، کتنا کریم، زندگی بھر اس کی نافرمانیاں کی، مگر اس کے خوف سے ایک گناہ کیا چھوڑا، اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف۔ اس نے مجھے سلام، یاد رکھے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے جلال سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے خدا بار بار کہہ رہا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تو نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے، بس تو میری طرف ایک قدم بڑھا، اللہ کی رحمت تیری طرف 10 قدم بڑھائے گی۔ اللہ تو ہمیں چاہتا ہی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہمیں جنت دے، لیکن ہم ہی اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ سوچے نا آپ، کتنا ہی کتر انسان کیوں نہ ہو، وہ مار 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 کے اس کے دل میں کبھی نہ کبھی تو رحم آئے گا کہ نہیں؟ تو ذرا سوچے فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ فرشتے جو جہنم میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہ کر کے اللہ کا جو پیغام اور کام کریں گے، وہ جب سزا دیں گے تو کیا ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں؟ وہ فرشتے ہیں، مگر جانتے وہ یاد رکھنا اللہ نے وہ فرشتے کیسے بنائے ہیں؟ ان کو اللہ نے کان بھی نہیں دیے، اللہ نے ان کو آنکھیں بھی نہیں دی، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ سنتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ انسان کو ایک بند کمرے میں سونپ دیا جائے، کوئی ڈنڈا دے دیا جائے، اب وہ آنکھ سے دیکھتا نہیں اور کان سے، اگر بندہ کان سے صرف سنتا ہو بھلے دیکھتا نہ ہو، لیکن کوئی چیخے گا نا تو اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہوگا کہ سامنے والا تکلیف میں ہے، اور اگر کان سے سنتا نہیں لیکن دیکھتا ہے تو رحم پیدا ہوگا، کم سے کم دیکھے گا تو بھی پتا تو چلے گا نا کہ یہ انسان تکلیف میں ہے، لیکن یہ تو سنتے بھی نہیں۔ اور ذرا سوچے کیا ہوگا انسان کا، ہم نے جہنم کو کیا سمجھ کر کے رکھا ہے؟ ذرا سوچے ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ حالانکہ اس نے اب کبھی قرآن تو پڑھے، کبھی پڑھے صرف کہ اللہ کتنے پیارے پیارے الفاظ میں ہمیں سمجھا رہا۔ اسی آیت کو دیکھ لینا آپ، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ ضرور دیکھے کہ وہ آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کہاں کا کہہ رہا ہے؟
تم نے یہاں گھر بنایا نہیں بنایا، دھندا سیٹ ہوا نہیں ہوا، شادی ہوئی نہیں ہوئی، اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کی فکر چھوڑے۔ اللہ کہہ رہا ہے آخرت کا پہلے دیکھو کہ وہاں کا کیا کہ نہیں کیا۔ ذرا سوچئے۔ اب بس اسی پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے اور آخرت کی تیاری۔ اب بتائے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ سوچئے آپ، میں اور آپ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کبھی ختم ہونے والی، وہ ختم ہی نہیں ہونے والی۔ سوچیں نا آپ، وہ کیسی ہوگی جو ختم ہی نہیں ہونے والی؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ذرا یاد رکھیو بھائی، ہر جان دیکھے اس نے کیا تیاری کی۔ اب یہاں ایک واقعہ سناؤں، اور بڑا خوبصورت ایک کہانی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ کوئی میسج مل جائے گا۔ ہماری زندگی کیسی ہے وہ اس کہانی میں شاید آپ سمجھے گے۔ ایک انسان تھا، اسے ایک موتی ملا، وہ بڑا خوبصورت موتی تھا۔ اب وہ موتی لے کر کے بازار گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو بیچ دے۔ اب ایک دکان پہ گیا، اس نے دیکھا، کہا کہ بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، میری دکان کا سارا سامان میں بیچ دوں گا نا پھر بھی اس کی قیمت ادا ہو سکتی۔ پہلے والے لوگ ہیں نا، سچے بھی بڑے تھے، ایماندار بھی بڑے تھے، ہاں بھلے خطرناک تھے لیکن ایماندار بڑے تھے، دھوکہ جلدی کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اب وہ دوسری دکان پہ گیا، اس نے بھی کہا کہ میاں یہ تو بہت قیمتی ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی قیمت ادا کر سکوں۔ اب وہ تیسرے کے پاس لے کر کے گیا کہ بھائی مجھے اس کو بیچنا ہے۔ اب وہ ذرا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اتنا قیمتی موتی ہے، اتنا قیمتی، اگر تو پورے بازار میں جائے گا نا اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا کوئی نہیں دے گا۔ تو کہا بھائی میں پھر کیا کروں، اس کا تو میں کیا کروں گا؟ کہا تجھے بیچنا ہے؟ کہا مجھے بیچ ہی دینا ہے۔ کہا ایک کام کر، بادشاہ کے پاس چلا جا۔ کہاں جانا ہے؟ بادشاہ کے پاس، تو بڑا خزانہ ہے، تجھے اس کی قیمت بادشاہ دے گا۔ اب دیکھیں بادشاہ بھی کتنا ایماندار تھا۔ اب وہ بندہ گیا بادشاہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ یہ موتی مجھے بیچنا ہے۔ اب اس نے بھی جو پہچاننے والے لوگ تھے نا، جو صحیح طرح موتی کو پہچانتے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتاؤ اس کی صحیح قیمت کیا ہے، میں اس بندے کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ لوگ آئے، آنے کے بعد ایک بندے نے وزیر کو بتایا، اور وزیر بادشاہ کو جا کر بتاتا ہے کہ اے بادشاہ اس کی قیمت اتنی بڑی ہے، تیرا سارا خزانہ سارا محل دے دے گا پھر بھی اس کی قیمت ادا ہو سکتی؟ یہ تو اتنا قیمتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کتنا بھی قیمتی ہو لیکن مجھے اسے لینا ہی ہے۔ تو کہا اب کیا کیا جائے، میرے پاس تو اتنی دولت، وہ بادشاہ تھا چھین بھی سکتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیے وزیر نے کہا کہ اگر تجھے بادشاہ بیچنا بھی ہے تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کو بلایا گیا، کہا کہ تجھے اسے بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہی ہے۔ کہا اگر تجھے بیچنا ہے تو ایک شرط پہ ہمیں خریدنا ہے، ایک شرط پہ۔ کہا بتائے مجھے منظور ہے، کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت ہم یہ دیں گے کہ کل صبح تو چلا، جیسے سورج نکلے تو تو دربار میں آ، تیرے لیے دربار کے سارے دروازے کھول کے رکھے جائیں گے، غروب ہونے تک تو جتنا سامان اٹھا سکتا ہے اٹھا کر کے لے جا۔ تو جو اٹھانا چاہے، کپڑے اٹھانا چاہے، سونا اٹھانا چاہے، چاندی اٹھانا چاہے، ہتھیار اٹھانا چاہے، کمبل اٹھانا چاہے، تجھے جو چاہیے تو لے جانا۔ کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ اب ایسا لگا کہ اس کے تو اوپر آ گئے، وہ بڑا خوش ہوا، یار میں فقیر انسان اور اتنی بڑی لوٹری کہاں لگے گی، کہاں یہ سودا مجھے منظور ہے۔ وہ گھر گیا، اب گھر جا کے لوٹری اتنی بڑی پکی ہو، یہاں تو لون پک جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کیا بتاؤں، لون کے معاملے میں اللہ خیر کرے، اس میں مسلمانوں بڑے بدنام بھی ہیں، بڑے بدنام۔ کہیں
ایسی بینکیں ہیں جہاں لون دیتے نہیں دیتے. بڑا دکھ ہوا کہ یار مسلمانوں سے اتنی تو کیا نفرت ہے کہ بینک لون نہیں دیتے. لیکن یاد رکھے، ایمان سے کہہ رہا ہوں، جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی نا تو پتا چلا کہ اصل میں ان کو مسلمان سے نفرت نہیں ہے، یہ لوگ لون بھرتے ہی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ دھکے پہ دھکا کھلاتے. ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کا مال ہے. اب بتائے، جب لینے کی بندے کی دینے کی اوقات نہ ہو تو لینا نہیں چاہیے. آپ کے پیچھے جان تو میں سگنل پر بھی کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہوں نا، اکیلا ہوتا ہوں اور دکھاتا ہے کہ لائٹ نہیں، تم کھڑے رہو. کبھی کبھی میرے ساتھ کہاں کوئی چلے جاؤ، میں نے کہا کوئی نہیں ہے، پر لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسا مسلمان ہے، تھوڑا بھی صبر نہیں. بدنام کون ہوگا؟ ہماری وجہ سے کہیں اسلام کو کوئی تانا نہ دے. ایسا کام نہیں کرنا ہے. تو آج چھاپ کیوں خراب ہوئی؟ ہم نے کام ایسا کیا. جانتے ہو ایسے لوگ بھی ملے ہیں گاڑی لے لینے کے اور پھر ہفتے بڑھنے کے نہیں، اور پھر توڑ. اب یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. ہماری وجہ سے یار اسلام بدنام ہو. خیر کرے، یہ انشاءاللہ کبھی موضوع اللہ نے چاہا تو مسجد میں چھیڑا جائے گا. بڑا قیمتی موضوع ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی تو لاٹری پک گئی. کیا پک گئی؟ اور میں اپنی طرف سے ایک نصیحت ضرور کرتا ہوں، ضرورت نہ ہونا تو لون کے چکر میں کبھی نہ پڑے. کبھی نہیں. اللہ سے امید رکھے وہ ملا دے گا، لیکن لونوں کے چکر میں یہ برباد ہے. یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے ہی نہیں. اللہ بچائے ہم سب کو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب رات یوں سمجھو کہ اسے نیند نہیں آئی. نیند کب صبح ہو، کب بازار، کب بادشاہ کے دربار جاؤ، کب صبح ہو اور کب، کیونکہ ایسی لوٹری پکی تھی کہ اب انشاءاللہ زندگی بھر کہتے اب غریبی کے دین ختم ہو جائے گے. اب میں ایک سے ایک بہترین دین گزاروں گا، بہترین زندگی گزاروں گا. سپنے دیکھ رہا تھا لیکن کھلی آنکھوں ہے. دیکھ رہا تھا کب صبح ہو. پوری رات بے چینی میں گزری، اسے نیند نہیں آئی. جب صبح ہوئی نا تو تیار ہو کر کے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. جب گیا تو اس نے دیکھا واقعی سارا دربار کھول دیا گیا ہے. سارا دربار. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے دیکھا واقعی میرے لیے سب کچھ کھلا ہے، جو چاہیے لے جا. اب وہ سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوا. ذرا سنیے گا، بہت بڑا درس ہے. وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس میں بادشاہ کے ایک سے ایک لباس رکھے ہوئے تھے. کبھی یہ لباس نکالتا، کبھی وہ لباس نکالتا، پہنتا. پھر شیشے میں دیکھتا، ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن دوسرا دیکھو. پھر دوسرا نکالا، وہ پہنا، ارے یار یہ بھی زوردار. تیسرا دیکھتا، ارے اس سے بہتر ہے. وہ تیسرا نکالتا، وہ پہنتا. اس طرح اس نے کافی لباس دیکھے اور سوچ رہا تھا کہ ابھی تو پورا دین ہے میرے پاس، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم دیا گیا تھا اسے. ابھی تو پورا دین ہے. ایک دو کافی لباس دیکھے، آخر میں ایک لباس پسند کیا، بڑا خوبصورت تھا. اس نے موڑ کے وہی رکھا کہ بعد میں اسے لے کر کے نکل جاؤں گا. پہلے کمرے سے نکلا، دوسرے کمرے میں گیا. جیسے ہی دوسرے کمرے میں گیا تو خوبصورت دسترخوان لگا ہوا تھا، ایک سے ایک شاہی کھانا. اب زندگی غربت میں اور فقیری میں گئی تھی. اتنا بہترین جب اس نے کھانا دیکھا. اب رات بھر بھوکا تھا، بے چینی میں گزری تھی رات. سوچا کہ لاؤ نا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے میں درود پاک. اب اس نے کیا دیکھا کہ بہترین کھانا لگا ہوا ہے، بہترین کھانا. اب اس نے بڑی بھوک لگی تھی. اب ایسا کھانا وہ سوچ رہا ہے کہ زندگی میں کہاں ملے گا دوبارہ، آج موقع ہے. اس نے بہترین طریقے سے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا، تو سمجھو کہ گلے تک. اب کھانا کھایا، اب پھر آرام سے نکلا. جیسے ہی دوسرے کمرے سے نکلا، تیسرے کمرے میں گیا تو شاہی بادشاہ کا بستر بچھا ہوا تھا، بہترین. اس نے دیکھا یار کتنا خوبصورت بستر ہے، اور من ہی من میں سوچ رہا ہے کہ دوبارہ آنے کا موقع ملنے والا
نہیں ہے اتنا بہترین بستر، لاؤ نے تھوڑی دیر آرام تو کرو، ایسا کہاں بسترا ملے گا؟ اب رات بھر کا جگا ہوا تھا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، بستر پر تھوڑی دیر کیا پڑا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو لگی۔ اب دو سپاہی آئے، او ڈنڈا کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے، ایک نے ادھر سے پکڑا ایک نے ادھر سے پکڑا، اسے اٹھایا، بھائی اٹھ۔ اٹھانے کے بعد کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پورا دین پڑا ہے۔ کیا پورا دین؟ ذرا باہر نکل کے دیکھ، سورج ڈوب گیا ہے، سورج، اور پورا دین سویا ہی رہا۔ سورج جب وہ باہر نکلا تو ہاتھ میں کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ لباس دیکھے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ آج ہماری اور تمہاری زندگی ٹھیک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں نا، خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن خالی ہاتھ جانا نہیں ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جانے والا ہے۔ دولت بھی لے کے جانی ہے اور اعمال بھی لے کر کے جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یاد رکھے تیرا مال کیا ہے؟ جو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ، لیکن جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، وہ مال تمہارا باقی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ، یہی مال تمہارا ہے۔ چاہے تم گھر دے دو کسی کو، چاہے دولت دے دو، چاہے کپڑا غریب کو دے دو، چاہے کھانا کھلاؤ، یہ دولت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی ہے، کہیں جانے والی۔ اور جو اعمال کرے گے نا، وہ لے کر کے جانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ یہ کپڑا وہ کپڑا، تہوار آوے چلو کپڑے لے، شادی آوے تو چلو کپڑے لے، کسی کی بھی شادی ہوئے چلو۔ اب دیکھیے موت میت میں بھی لوگ نئے کپڑے دھولیں گے، حالات ایسے، اتنے گھر میں کپڑے، قسم خدا کی یہاں ہم سب کو کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کتنے کپڑے، اگر کوئی ہوئے تو بتا دے چلے کہ میرے پاس حضرت اتنے ہی پینٹ ہے، اتنے ہی شرٹ ہے۔ کوئی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے پاس کپڑے، کیونکہ مجھے خود کو نہیں معلوم ہے کہ کپڑے کتنے۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے۔ اور ہماری زندگی کیسی کھانے کی، صبح ہو تو کھانے کی فکر، دوپہر ہو تو کھانے کی فکر، اور شام ہو تو بولو نہیں یار، چھلی چھلی باتیں کھانے کی۔ وہ مائیں بہنیں کہتے ہیں نا کیا بنانے کا سمجھ پڑتی نہیں یار، صبح کھایا کہ دوپہر ہو جاتے، دوپہر کھایا کہ صبح ہو جاتے، صبح شام کھانے کا ٹینشن، کھانے کی فکر لگی رہی، اور پورا دن منہ چلتا ہے وہ الگ، کبھی بھجیے چلتے ہیں، کبھی پان پوری چلتی ہے، اور کبھی ویمن کا جو گھنٹی چلتی ہے وہ تو جن کی چلتی ہے ان کی چلتی رہتی ہے، تو کسی کی ماوے کی چلتی ہے تو کسی کی تمباکو کی چلتی ہے، پورا دن وہ کھانا کھانا اور کھانا۔ اور تیسری چیز آپ مطالعہ کریں 24 گھنٹے میں ہم کتنا سوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ 10 بجے بھی اٹھتے نہیں۔ سوچئے آپ، سونے کا عالم یہ ہے۔ ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، کپڑوں میں گزر رہی ہے، کھانے میں گزر رہی ہے، سونے میں گزر رہی ہے۔ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے گے نا، تب انشاءاللہ یہ کہانی آپ کو ضرور یاد آئے گی، ضرور لکھ کے رکھ لینا، ضرور یہ میری کہانی آپ کو یاد آئے گی۔ کاش دنیا سے کچھ لے لیا ہوتا، اس وقت ہم خالی ہاتھ ہو گے، ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے کھانے میں اور سونے میں زندگی گزاری۔ اگر وہ انسان عقل مند ہوتا نا، جتنے کپڑے چاہیے تھے وہ پہلا مکان کے باہر جا کر کے رکھ دیتا، سونا چاندی مکان کے باہر جا کر کے رکھ دیتا، کھانا پانی مکان کے باہر جا کر کے رکھ دیتا۔ اگر سورج بھی ڈوب جاتا وہ مال اس کا ہوتا، اگر اس میں عقل ہوتی۔ لیکن اس بے وقوف نے کھانے سونے میں پورا دین گزار دیا۔ ایک بہترین موقع تھا اس کے پاس امیر بننے کا، ایک بہترین موقع تھا بہترین زندگی گزارنے کا، اس نے گوا دیا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس بھی آج موقع ہے، اگر ہم چاہے جنت کی نعمتیں کما سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم چاہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو مرنے کے بعد والی اپنی قبر کو بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں
تو مرنے کے بعد کی بہترین زندگی بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہمیں بنانا ہی نہیں ہے اور اپنی ہی مستی میں جینا ہے تو مرنے کے بعد یہ ہاتھ یہ خالی ہو گئے، اور خالی نہیں، نیکیوں سے خالی ہو گئے اور گناہوں سے بھرے پڑے ہو گئے۔ یارو یاد رکھو، جتنا ہو سکے تیاری کرو۔ ہمیں تو چاہیے کہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں، ہمیں تو تہجد پڑھنی چاہیے، ہمیں تو اشراق پڑھنی چاہیے، ہمیں تو چاشت پڑھنی چاہیے، ہمیں تو ایکسٹرا نوافل پڑھنی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، نفلی نمازیں تو چھوڑو، ہم ضروری 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو یار روزے رکھنے چاہیے، آپ ایک عادت کیوں نہیں بناتے؟ ہم سب کو تیاری کر دیں، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ ایک میں نے اپنی زندگی کی ایک نئی عادت بنائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لو، پورے مہینے کے روزوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اب روزے کتنے رکھنے ہیں؟ 3، اور ثواب کتنوں کا؟ اب 27 دن ایکسٹرا کھاتے پیتے رہے مگر اللہ پھر بھی آپ کو روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ کھانا بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی۔ آج کون سا چاند ہے؟ غالباً 8واں ہے۔ میں نے شروع میں ہر مہینے کے 3 شروع کے روزے، ایک عادت بنا لے آپ بھی کہ نہیں، بس روزوں کی بھی عادت بنا لینی ہے، جتنا ہو سکے نفلی نماز کی بھی عادت بنائے۔ ایک